وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلی اذان محترم، سلسلے کی یہ آخری مجلس اور بعد مجلس تبرکات بھی برآمد ہوں گے. عزیزو، یہ آخری مجلس اور اس میں یہ آخری باتیں کچھ اہم جو آپ کے سامنے عرض کر آپ سے دعا کا طالب ہوں گا کہ پروردگار بہت رحم اور بہت کرم کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ اوپر اور کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو. یہ میں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ کاش کوئی اس بات کو سمجھے کہ کوئی کہتا نہیں ہے کسی سے کہ مجھے پکارو. یہ خالق کرم کا کرم ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پکارو. عزیزو، میں قند مقرر کے طور پر اپنی کہی ہوئی لفظیں آپ کے سامنے دہرانے کی ہمت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ خدا ماں جیسی محبت کرتا ہے. خدا ماں جیسی محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے دریائے محبت کے ایک حقیر قطرے نے جو پیکر بشری حاصل کر لی تو مامتا کا دل لے کر ماں کہلائی ہے. مامتا کا دل لے کر ماں کہلائی ہے. یہ ماں کے دستے شفقت کا اثر تھا کہ اس نے گوشت کے پارچے کو رانا یہ شباب مرحمت فرما دیا، ورنہ ہم آپ یہاں نہیں ہوتے. عزیزو، اور یاد رکھیے یہ کسی مرد کی دعا نہیں ہے، یہ ایک ماں کی دعا ہے کہ بابا ہمارے لال پر روئے گا کون؟ تو یہ ماں کی دعا ہے جو آج 1445 ہجری میں ہم زندہ ہیں. تو ایک ماں کی دعا کا اثر دیکھو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک ماں کی یہ دعا کا میں اثر دیکھ رہا ہوں. اور عزیزو، خدا کو پکارنا ہے. اور یاد رکھیے کہ خدا کسی کو اگر غریب رکھتا ہے تو اس میں عیب نہیں ہے. عیب جھوٹا ہونا ہے، عیب مکار ہونا ہے، عیب دسیسہ کار ہونا ہے، عیب فریب کار ہونا ہے. عزیزو، غریبی عیب نہیں ہے. ایسی امیری سے کیا فائدہ، ایسی امیری سے کیا فائدہ کہ سب مل جائے خدا ہی نہ ملے. ایسی امیری سے کیا فائدہ کہ سب مل جائے خدا ہی نہ ملے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کے ان کھاٹوں کی طرف نشاندہی کرانا چاہتا ہوں کہ جب حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ گئے تو یاد رکھیے یہ دین ہم پر ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، بڑی محنتیں ہوئی ہیں. صحابہ سب نہیں ایسے ہیں، کچھ قاعدے کے بھی تھے. جو بیویاں چھوڑ کر آئے تھے جناب، جائیداد چھوڑ کے آئے تھے رسول اللہ کے چکر میں، اور یہ مدینے میں جو مسجد نبوی ہے اس پہ ایک چبوترا تھا. چبوترا سمجھتے ہیں نا؟ چبوترا تھا، اس پر وہ بیٹھے رہتے تھے. بیچارے کا نہ گھر ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کسی کے یہاں ٹھکانہ ہے، چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب کسی نے ترس کھا لیا تو کچھ کھا لیتے تھے بیچارے، ورنہ دن رات مسجد
اسی میں سے ایک صحابی ہیں، اسی میں سے اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے، صفہ یعنی چبوترا، عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی تھے جو دن رات مسجد بالکل مکبر کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تھے پیچھے اگلی صف میں، اور مسجد کا کچا صحن جھاڑو دے کر بالکل آئینہ کیے رہتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا میں کچھ کام دھام بھی کرتے ہو کہ خالی مسجد ہی لے مسجد دے مسجد؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی کنڈیشن کیا ہے، ہم تو اصحاب صفہ میں سے ہیں، کچھ ہو جائے تو دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں دعا نہیں، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ نے 1 روپیہ، یہ دیکھیے میں انڈین لینگویج میں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ جوانوں کا اشرا ہے اور آج آخری مجلس ہے اس کی، تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم درہم و دینار کی بات ہم کو آتی ہی نہیں ہے۔ 1 روپیہ رسول اللہ نے نکالا، کہا لو اس سے چاولوں کی تجارت کرو۔ رسول اللہ نے روپیہ نہیں دیا تھا، رحمت دی تھی۔ یہ لو اور تجارت کرو۔ اب وہ روپیہ رسول اللہ سے لیتا ہے، اب رسول اللہ یعنی دستے کرم سے کرم گیا تھا تو کیا کہنا ہے، تو اس نے 1 روپے کا چاول خریدا، اب اس نے 2 روپے کا بیچا ہوگا، 3 روپے کا بیچا ہوگا، اور کچھ کھایا ہوگا، پھر کچھ بچایا ہوگا، پھر اس سے کچھ اور خریدا، پھر بیچا، ایسے کرتے کرتے 1 بوری سے 2 بوری، 2 سے 10 بوری، 10 سے پھر ٹرک چلنے لگا، مثلا اونٹوں پہ بار ہونے لگا، 1 دکان ہو گئی، 1 دکان کے بعد دوسری دکان ہو گئی، دوسری دکان، تیسری دکان، دھیرے دھیرے اڈانی صاحب ہو گئے، ٹاٹا برلا ہو گئے۔ بھائی شک نہ کیجئے، جب آپ کا جھوٹا کسی کو اڈانی بنا سکتا ہے تو یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ جس کے ہاتھ پر سر رکھ، جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کا کیا کہنا ہے عزیزو۔ تو بہرحال اس نے اب لاریوں پہ معاملہ چلنے لگا، مال چل رہا ہے، شام کی منڈی میں جا رہا ہے، حبشہ جا رہا ہے، افریقہ کے جنگلات کو عبور کر کے وہاں کی منڈیوں میں جا رہا ہے، وہ سے ٹاٹا برلا، کیا کہنا۔ اب تو جانتے ہیں جو ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، اب جمعہ اب وہ مسجد میں نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، رسول اللہ نے کہا تم میں مسجد آتے نہیں ہو، کیا بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کروں، ارے نمازی کے وقت تو کم وقت گرہک آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا دیکھو خیال کرنا، انشاءاللہ آج سے دیکھیے گا ایسے جھوٹے لوگوں کا کبھی آج ہوتا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد اب وہ جو جمعہ آتے تھے، اب وہ عید بقرعید نظر آ رہے ہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے کہا میاں تم مسجد نہیں آتے، اچھی بات نہیں ہے، اور یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ اب برا نہ مانے، انشاءاللہ آج سے دیکھیں گے۔ اب رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے شام میں ایک پوٹلی میں درہم و دینار اکٹھا کیا رسول کو دینے کے لیے تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ عزیزو انہی کی نسل کے ابھی کچھ ہیں جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اما جب رسول نہ بکا تو رسول کے چاہنے والے بھی نہیں بکتے۔ رسول اللہ نے دیکھا پوٹلی، کہا یہ پوٹلی کیا ہے؟ کہا رسول اللہ آپ ہی کے 1 روپے کی یہ بدولت دیکھ رہے؟ کہا کہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے دیے ہو؟ کہا نہیں رسول اللہ اسے ہدیہ ہے، رکھ لیجئے آپ۔ رسول اللہ نے کہا نہیں مجھے کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی، نہیں رسول اللہ آپ لیجئے، ہم خوش ہو جائیں گے اگر آپ رکھ لیں گے، ہمارا مقدر ہوگا۔ رسول نے کہا دیکھو ہم کو تمہاری اس پوٹلی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہاں دینا چاہتے ہو بس میرا والا 1 روپیہ دے دو،
بس میرا والا 1 روپیہ دے دو. اسے نہیں معلوم یہ رسول روپیہ نہیں مانگ رہے ہیں, رحمت واپس لے رہے ہیں. اسے نہیں معلوم. اس نے کہا ارے آپ اگر اسی میں خوش ہو گئے تو لیجئے. اس نے فٹ سے جیب سے نکال کر 1 روپیہ دے دیا رسول اللہ کو. عزیزو صبح ہوئی, پتہ چلا ایک دکان چوری ہو گئی, ایک دکان آگ کی نظر ہو گئی, فلاں قافلہ آ رہا تھا لٹ گیا. ایسے کرتے کرتے عزیزو مہینہ نہ گزرا, پھر وہی جھاڑو اور پھر وہی مسجد اور پھر وہی فاقہ اور پھر وہی مستی. کہا یا رسول اللہ تو ہم لٹ گئے. رسول اللہ وہ 1 روپیہ دے دیجئے, بڑی غلطی ہو گئی, ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ رحمت ہے, ہم کو وہ روپیہ پھر دے دیجئے. رسول کا فقرہ سنیں عزیزو اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیجئے. رسول نے کہا ایسی دولت پا کر کیا کرو گے جس کو پا کر خدا چھوٹ جائے. جس کو پا کر خدا چھوٹ جائے وہ غربت اچھی ہے, جو مل جائے تو خدا مل جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وہ دولت, اور سنیے دولت روپیہ پیسہ یہ دولت نہیں ہے, صحت نعمت ہے, لیکن اس کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں آپ اہم رکھ سکتے ہیں دنیاوی اپنی نظروں اور ذہنوں میں وہ رکھ لیجئے, کوئی بھی چیز مقابلہ ایمان کے نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے. دولت ہے, ثروت ہے, بینک بیلنس ہے, کوٹھی ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, مگر 1 نمبر کا بے ایمان ہے. بتائیے سماج عزت کرے گا اس کی؟ 2 انگلی سے کوئی سلام کرتا ہوا نظر آئے گا. جھوٹے بھی سمجھتے ہیں عزت سچائی میں ہے. عزت سچائی میں ہے. عزیزان گرامی, تو سچا بنیے, کیونکہ زبان جب سچ بولے گی تو دعا اللہ قبول کر لے گا. سچ بولیے. اما آپ سچ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ نے جھوٹوں کو امام نہیں مانا ہے, سچوں کو امام مانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ سچ بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ سچ نہ بولیں گے تو کون سچ بولے گا؟ تو عزیزان گرامی سچ بولیے. زبان کٹ جائے مگر سچ بولیے, سولی دے دی جائے مگر سچ بولیے. یہ دنیا چند دنوں کی ہے, بعد میں قبر سے جس کی مملکت کا پرچم اقتدار لہراتا ہے اسے علی کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان محترم, جب علی نے کہہ دیا کہ میثام تم کو اسی دار پر, تم کو اسی درخت پر دار دی جائے گی, سولی دی جائے گی. مولا آپ نے کہہ دیا, قسم خدا کی کسی مکار و عیار و دسیسہ کار کو کہا ہوتا تو اسی دن پیڑ کٹوا دیتا یا گرم پانی ڈال دیتا, سوکھ جائے کم بخت, نہ رہے کیا کہتے ہیں اس کو, نہ باس رہے. دیکھا نا 100 محمد والے محمد پاک. لیکن عزیزو یہ ایمان علی ہے, یہ ایمان میثم ہے. جو کہہ رہے ہیں علی وہ ہوگا, اس میں اور پانی ڈال رہے ہیں, سوکھنے نہ پائے. اس لیے جان رہے ہیں یہ دار مجھے نہیں دیں گے, جنت کا دروازہ دکھائیں گے. کیونکہ شہادت گلا کٹ جانا, زبان کا قلم ہو جانا, یہ دنیا میں ہے کہ بڑا درد ہوا, زخم ہوا, تکلیف ہوئی, مگر اخروی زندگی میں کیا مل رہا ہے یہ بے ایمانوں کو پتہ نہیں. یہ دغابازوں, دسیسہ کاروں, مکاروں, ڈاکوؤں کی اولادوں, چوروں کی نسلوں کو اس کی خبر نہیں ہے. ایک دفعہ میثم کو چڑھا دیا گیا دار پر. میری طرف دیکھیں, یوں ہاتھ یوں ہے, میخیں ٹھکی ہوئی ہیں, کمر باندھ دی گئی ہے,
کٹیلا تار جو ہوتا ہے اس کے ذریعے درخت سے چپکا دی گئی ہے. یہاں سے خون, ہاتھوں سے خون نہیں, آخری لفظ سنیں. میسم کو جو تار پہنایا گیا تھا اور درخت سے ان کے سر کو چسپاں کیا گیا تھا وہ کٹیلا تار تھا. یہ پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, خون سے پورا چہرہ تر بتر تھا. میسم مطمئن تھے, لوگ پریشان تھے, میسم مطمئن تھے. ایک دفعہ میسم کی نگاہوں نے عالم حیرانی و پریشانی میں جو دوڑائیں تو کوئی اپنا نہ ملا. بس جیسے اندھیرے کو چیر کر نور راستہ بناتا ہے ویسے ہی میسم کی نگاہ ایک بچی پر رکی جو خود کی بچی تھی, میسم کی لاڈلی تھی. بچی سامنے آئی, آواز دی بابا. مرحبا ہے ایسی بیٹی پر اور شاباش ہے ایسے باپ پر. کہا بابا یہ دار پر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آواز بیٹی تو نے پوچھا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں, زندگی میں نیچے وہ مزہ نہ آیا تھا جو بلندی میں آ رہا ہے. جو بلندی پہ آ رہا ہے وہ مزہ نیچے نہیں آیا تھا جو دار پر مزہ آ رہا ہے. کیا کیف آ رہا ہے ولایت علی کا, آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے. بیٹی نے کہا بابا اگر کچھ ہو دل میں تو سنائیے. کہا بیٹا یہ بتاؤ کسی عقل مند کے گھر میں آگ لگ جائے تو عاقل کیا کرتا ہے؟ کہا بابا جو سب سے بہترین چیزیں ہوتی ہیں اس کے گھر میں وہ فٹافٹ باہر کر دیتا ہے تاکہ گھر جل جائے, یہ چیزیں تو بچ جائیں. کہا بیٹا تمہارے باپ کے جسم میں موت کی آگ لگ چکی ہے, جاؤ اپنے گھر سے قلم دعوات لے کے آؤ, میں فضائل علی کے دریا بہاتا ہوں, تم لکھتی چلی جانا. توجہ جا رہا ہوں, میں فضائل علی بیان کروں گا, تم لکھتی چلی جانا. میسم کی بیٹی گئی, قلم دعوات لے کے آئی. جب قلم دعوات لے کر آئی ہوگی تو عجب نہیں میسم نے روضہ رسول دیکھا ہوگا. یا رسول اللہ ہماری بیٹی آپ کے صحابیوں سے بہتر ہے. آپ نے قلم دعوات مانگا لیکن قلم دعوات نہ ملا. ہم نے اپنی لخت جگر سے مانگا, میری لخت جگر لے کے آئی. اب میسم فضائل علی کے دریا بہا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, اے مکارو, اے دسیسہ کارو, اے کوفیو, سنو میرا مولا کیا تھا. ینحدرو انی السیل ولا یرقا الی الطیر, میرا مولا کہہ رہا ہے اے میں علم و عرفان و ایقان کی اس بلندی نور پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں سے علم و عرفان و آگہی کا چشمہ پھوٹتا ہے. اور ذہن انسانی علی کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بے بالو پری کا شکار ہو جائے. میرا مولا یہ ہے, میرا مولا یہ ہے. بدر میں نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو گئے ہوتے, خندق میں نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو گئے ہوتے, خیبر میں نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو گئے ہوتے. ارے میسم فضائل علی کا دریا بہا رہے تھے. ایک دفعہ بیٹی قلم بند کرتی چلی جا رہی تھی. میری عقل غرق دریائے حیرت ہے کہ نہ ادھر کوئی لکنت ہے زبان میں, نہ ادھر قلم میں کوئی ارتعاش پایا جا رہا ہے. قلم ذوالفقار کا کام کر رہی ہے, زبان ذوالفقار کا کام کر رہی ہے. کیوں عزیزو, معلوم ہے یہ صفت اگر علی میں ہے تو آپ میں ہو سکتی ہے. فرق یہ ہے سچوں کو مانیے, سچے ہو جائیے. یہ صفت اگر میسم میں پائی جا رہی ہے تو آپ میں بھی پائی جا سکتی ہے, ہم میں بھی پائی جا سکتی ہے. مگر فرق یہ ہے کردار سے کردار ملا دیجئے. اب یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لایا ہوں تو عالم یہ تھا کہ پورا کوفہ مکاروں سے بھرا تھا.
اور رو رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. لفظ سنیں گے عربی کی کیا ہے؟ فَزَجَّ النَّاسِ زَجًّا زَجًّا، لوگ چیخ کر رو رہے تھے اور ان کے آنسو داڑھیوں تک کو بھگو چکے تھے. رو رہے تھے، ہائے علی ایسے، ہائے علی ایسے، ہائے علی ایسے. اور جب دیکھا دشمن نے کہ اب میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. عزیزوں سمجھ رہے ہیں خالی فضائل میں اتنا دم ہے کہ حکومت لرزہ برندام ہو گئی، کہیں تختہ نہ پلٹ جائے. ایک دفعہ سیڑھیوں کو طے کرتا ہوا جلاد میثم کے برابر آیا، میثم کے برابر آیا. میثم کی آنکھیں بند تھیں. ایک دفعہ کہا میثم آنکھیں کھولو. میثم نے آنکھیں کھولی. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا بول یہ رہا ہوں کہ زبان کاٹوں، زبان نکالو. کہا زبان کاٹنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو میں بچپن سے سن رہا ہوں، یہ تو میرا مولا نہ جانے کب سے کہہ کے گیا ہے کہ میثم تم کو اسی درخت پر سولی دی جائے گی، زبان کاٹی جائے گی. میں اس کو سوکھنے نہ دیا، میں اس کو پانی پلاتا رہا تاکہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب رہے. ایک دفعہ جب میثم نے اتنا کرا بولا تو جلاد لرز گیا. جلاد کہتا ہے اگر نہ کاٹوں تو، اگر نہ کاٹوں تو علی جھوٹے ہو جائیں گے عیاذ باللہ. میثم کا جملہ سنیے، آواز دی تو جھوٹا، تیرا حاکم جھوٹا، میں سچا، میرا مولا سچا، میرے مولا کا اللہ سچا. تو ہی کاٹے گا، تو ہی کاٹے گا میری زبان. ایک دفعہ جلاد اترنے لگتا ہے. میثم نے کہا مت اترو ورنہ اب جو فضائل بیان کروں گا تیرے مالک کا تختہ الٹ جائے گا. وہ مجبور ہوتا ہے، میثم کی زبان باہر کرتا ہے، میثم کی زبان کٹ جاتی ہے اور اپنی ہتھیلی پر زبان رکھ کر وہ سیڑھیوں کے سہارے نیچے اترتا رہتا ہے. ایک دفعہ مڑ کر اس نے میثم کو دیکھا تو فتح یاب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا. بیٹی میثم کی تھی، باپ مجبور ہو گیا تھا، بیٹی نہیں. باپ مجبور ہوا تھا، بیٹی مجبور نہیں ہوئی تھی. ایک دفعہ بیٹی کہتی ہے اے مردود کیا دیکھتا ہے میرے باپ کی طرف؟ یہ زبان نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. بھائی جا کے سنیے گا، یہ زبان نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. زبان تب کٹتی جب علی کی بات کٹ جاتی. بات تب کٹتی جب علی کی بات کٹ جاتی. میرے مولا نے کہا تھا دیکھ کتنی بات سچی ہوئی. تو عزیزوں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی کی بات کٹ گئی، نہیں، علی کی بات پوری ہوئی. میثم الحمدللہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، آپ کی طرح حسین پر رو رہے ہوں گے. تو دیکھیے درجہ ان کا بلند ہوا کہ نہیں بلند ہوا. تو عزیزوں غریب رہیے مگر سچے رہیے. غریبی عیب نہیں ہے. ارے یہی کتنی بڑی دولت بغیر مانگے پروردگار نے ہم کو دے دی کہ کسی اور کو امیر نہ مانا، امیر المومنین کو امیر مانا. کتنی بڑی دولت دے دی عزیزوں. کسی گھرانے میں پیدا کر دیتا پروردگار تو بس میں کیا کہوں، زمانہ پورا شوب ہے، میں نام لے نہیں سکتا. اتنا ہے کہ بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کا سجدہ کر رہے ہیں. یہ حسین ابن علی کی بھیک ہے جو ہم کو مل گئی، یہ حسین ابن علی کی بھیک ہے جو ہم کو مل گئی. اور یاد رکھیے علی پر جو ظلم ہوا تو علی نے اپنے کو بھی پہچانوایا مگر جانور کے ذریعے پہچانوایا، کیونکہ علی جانتا تھا کہ جانور ہمارے ہمدرد ہیں، انسان نہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو اب دیکھیے گا، کیونکہ آج موضوع کی تکمیل کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. ایک دفعہ ہارون رشید مدتوں بعد جب خلیفہ بنا اور وہ شکار کھیلتا ہوا نجف کی وادی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ ہرن
گھاس چگ رہے ہیں تو اس نے اپنے سکھائے سدھائے سرکاری شاہی کتوں کو ہشکارا. کتوں نے تعاقب کیا, ہرن بھاگے, کتوں نے پیچھا کیا. کتوں کا کام پیچھا کرنا ہی ہوتا ہے. کتوں نے پیچھا کیا, کتے پیچھا کرتے ہیں, ہرن بھاگتے ہیں. ایک دفعہ ہرنوں نے جست لگائی, ایک بلندی پر جا کر نہایتی آرام سے تھوتھنی لگا کر نظر نظر میں ہارون سے کہہ رہے تھے ہمت ہے تو آؤ. بھائی جا کے سنیے, ہمت ہے تو آؤ. بھائی جب ہرن اچھال لگا سکتے ہیں, چھلانگ لگا سکتے ہیں, تو ان کو بھی لگانا چاہیے. لیکن نہیں, یہ دم ہلا کر رہ جا رہے ہیں. اور خلیفہ اپنے کو کہتے ہیں جناب, ذل سبحانی اپنے کو کہتے ہیں, محبوب رحمانی اپنے کو کہتے ہیں. آج بات کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں. روز نہلائے جاتے ہیں, روز دھلائے جاتے ہیں, سونے کے پٹے پہنائے جاتے ہیں. عزیزو, سونے کے پٹے سے کتا انسان نہیں ہوگا, کتا کتا ہی رہے گا, وہاں جا نہیں پا رہا ہے. ایک دفعہ ہارون پریشان ہوا کہ میرے کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے, تو اس نے نجف کے لوگوں کو بلایا. نجف کی آبادی بہت بڑی نہ تھی, چھوٹا سا نجف تھا. آئے لوگ, کہا یہ بتاؤ میرا جانور وہاں کیوں نہیں جا رہا ہے جہاں ہرن بیٹھ گئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا سرکار مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کہ یہ کتے کیوں نہیں وہاں جا رہے ہیں, لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, ایک بوڑھا رہتا ہے, وہ بتا دے تو بتا دے کہ آپ کے کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں. اب وہ بوڑھا پکڑ کے لائے گئے, نہایتی کمر خمیدہ معمر, بس جل اب گیا تب گیا. اس نے آتے ہی ہاتھ جوڑ لیے. دیکھیے ہاتھ جوڑنے کا مطلب ہی ہے کہ ملک الموت ہے ظالم. کہتا ہے کہ سرکار جان بخشی ہو تو بتاؤں. کہا میری طرف سے کوئی خطر اور خوف کی بات نہیں, بتاؤ میرے کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں. کہا آپ کے کتے کیوں نہیں جا رہے ہیں مجھے یہ تو نہیں معلوم, لیکن ہم کو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بچپنے میں یہاں آتا تھا. میرا باپ یہاں خوشبو کرتا تھا, شمع روشن کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا ہر پنجشنبے جمعرات کو. میں اپنے باپ سے کہتا تھا بابا مسجد شہر میں, جماعت شہر میں, لوگ شہر میں, آپ جنگل میں پہاڑی پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, راز کیا ہے. تو میرا باپ کہتا تھا بے وقوف یہاں وسیع مصطفیٰ محو استراحت ہیں. تو یہاں پر مولا علی کا کیا ہے, مزار ہے, اس لیے وہاں کتے نہیں جا رہے. اب پھر مجھے ذاکری کی زبان استعمال کرنے دیجئے. جیسے ہی ہرنوں کو جوار علی ملا, جیسے ہی ہرنوں کو جوار مرتضیٰ ملا, نظر نظر میں ہارون سے کہہ رہے تھے اے ہارون اب ہم پناہ گاہ علی میں ہے, دنیا کا کوئی کتا ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. نہیں بات نہیں پہنچی ہے عزیزو. جب ہرنوں کو پناہ گاہ علی مل جائے تو وہ مطمئن ہو جائیں, تو انہیں دنیا کے کتوں کی فکر نہ ہو. تو آپ بھی اگر ولایت کے قلعے میں آ جائے تو دنیا کے کتوں سے مت ڈریے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پناہ گاہ علی میں یہ ہرن تھے. دیکھیے پہچانا تو کتوں نے بھی, پہچانا کتوں نے بھی, ورنہ ان کو جانا چاہیے تھا, ان کو حملہ کرنا چاہیے تھا, مگر کتوں نے حملہ نہ کر کے بتایا کہ ہم ہیں نجس العین, سو رہا ہے صاحب آئے تطہیر, ہمارا وہاں جانا روا نہیں ہے. اب جو زندہ رہتا ہے, زندگی بسر کرتا ہے, اور علی ہی کو نہ پہچانے تو کتے سے بدتر ہے. بھائی علی کو
نہ پہچانے تو اس کی زندگی کیا ہے آپ خود سمجھیے. تو عزیزان گرامی یہ مولا کائنات ہیں. اور اب میں دو باتیں کہہ کر آپ سے رخصت چاہوں گا. اس کجمج بیان کو آپ نے سراہا, سنا اور آپ نے میری حیثیت سے زیادہ پسند بھی کیا. لیکن عزیزان محترم اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدا کو کبھی نہ بھولیے گا, خدا سے دعا ضرور کیجئے گا, اور یاد رکھیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ جو فرائض ہیں اس کو بھی انجام دیتے رہیے گا. اب ہو سکتا ہے کوئی دھولڑی والا مجھ سے کہے ہمارا ہم عمر کہ مولانا یہ کیسے ہوگا کہ علی کو بھی مانے اور یہ بھی کرے, یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا بھائی ہاں کرنا تو پڑے گا آپ کو, اس کو بھی کرنا پڑے گا. یہ کیسے علی کو بھی مانے اور نماز بھی پڑھے؟ میں نے کہا ہاں کرنا پڑے گا. کہ کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ ہم سے وعدہ لیا شوکت کاظمی صاحب نے کہ آ جانا مجلس پڑھ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آ جاتا ہوں. تو کیا انہوں نے وعدہ لیا اور میں اڑ کے آ گیا؟ بتائیں آپ, آ گیا نہیں نا. کیسے آیا؟ اب محمد آباد سے چلا اپنے گھر سے تو رکشہ لیا, وہاں سے آیا روڈویز, روڈویز سے بس ملی, پھر اس کے بعد اس نے ہم کو ریلوے اسٹیشن اعظم گڑھ پہنچایا. اعظم گڑھ سے مجھے کیفیات ٹرین ملی جو ہم کو لکھنؤ پہنچائی. لکھنؤ پہنچا, پھر بریلی کے لیے میں نے ٹرین پکڑی, بریلی آیا, بریلی سے پھر لوگ ہم کو لینے کے لیے آئے. میں سیتھل گیا, سیتھل مجلس پڑھا, پھر اس کے بعد سیتھل والوں نے بریلی پہنچایا, بریلی سے پھر ٹرین ملی. میں آیا میرٹھ, میرٹھ سے ایک صاحب محمد نام کے آپ کے بستی کے ہیں وہ گئے ہم کو ریسیو کرنے کے لیے. پھر میں یہاں پر آیا. سمجھ رہے ہیں کچھ عزیزو؟ ایسے ہی نہیں نہ آ گیا. اگر ہم کو رکشہ نہ ملتا تو روڈ ویز تک نہیں آ سکتا تھا, اگر بس نہ ملتی تو ٹرین نہ ملتی, ٹرین نہ ملتی تو لکھنؤ نہیں آ سکتا تھا, لکھنؤ نہیں آ سکتا تھا تو بریلی نہیں پہنچ سکتا تھا, بریلی نہیں آ سکتا تھا تو سیتھل نہیں آ سکتا تھا, سیتھل نہیں آ سکتا تھا تو پھر آپ کے درمیان آپ کی بستی دھولڑی میں مجلس نہیں پڑھ سکتا تھا. عزیزو اسی طریقے سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امر بالمعروف نہی عن المنکر, بڑوں کا خیال, چھوٹوں کا لحاظ, استاد کی عزت, بڑوں کا خیال, یہ جتنی چیزیں اسلام میں ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں در علی تک پہنچنے کے لیے. علی ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے, علی ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے. عزیزو آپ نے غلطی سے علی کو مان لیا ہے امام, آپ نے غلطی سے علی کو امام مان لیا ہے جہاں پر کوئی غلط کام چلتا ہی نہیں. ہاں کوئی اگر یہ چکر میں ہے کہ ہم سید ہیں, یہ بات کوئی اور پڑھتا تو غلط بات تھی, میں سید ہوں, ارے ہمیں تو مل جائے گی بمبئی کی زبان میں پھوکٹ میں جنت. تم نے بھی جنت کو سودیشی ٹرین کا ریزرویشن سمجھا ہے کہ نام کسی کے ہو بستر کسی کے. یہ عدل الہیہ کا پرچم ہے جو علی کے ہاتھ میں ہے, جو اپنے سگے بھائی عقیل وہ بھی بڑا, وہ بھی ماں جایا ایک ماں سے بڑا بھائی ہے, جب پہنچے کہا علی جو تم دیتے ہو وہ گزر بسر نہیں ہو پاتا, زیادہ کچھ بے روزگاری بھتہ یہ بڑھا دو تاکہ گزر بسر تو ہو جائے. علی نے کہا کہ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کا انگارہ. کا کس کلر کا ہے؟ کا سرخ ہے. کہا میرے بھائی جہنم کا انگارہ اس سے زیادہ لال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علی کہتے بھائی میں سب گوارا کر سکتا ہوں, میں بھوکا مرتے ہوئے آپ کو دیکھ سکتا ہوں, مگر جنت کے علاوہ جہنم آپ کو مل جائے یہ ہم برداشت نہیں کرتے. جو لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں, ارے ہماری میراث ہے. سنو, رسول کا چچا تبت یدا ابی لہب ہو گیا اور دور دراز کا رہنے والا سلمان و منا اہل البیت ہو گیا.
تو نسل میں پیدا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم عمل کی بھٹی میں پک کر سرخ نہ ہو جائیں تب تک کامیابی نہیں ملنے والی ہے عزیزو۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ حسین نماز پڑھے، حر نماز پڑھے اور آپ نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو جائے؟ اور یاد رکھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جتنی چیزیں ہیں اسلام کے دائرے میں یہ کریے، مگر اس پر بھروسہ مت کیجیے۔ ہماری نماز کیسی ہے ہم خوب اپنے گربان عمل میں جھانک کر جانتے ہیں نا۔ ہماری نماز اور ہمیں بخشوائے گی؟ جو ایسے کہتے اللہ اکبر، دھولڑی کی بازار میں میرا ذہن، میرا چوراہے پہ گھوم رہا ہے، ایسی نماز ہم کو بخشوائے گی؟ نہیں بخشوا سکتی ہے۔ روزہ جیسا ہم رکھتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اما داڑھی سے اور جنت، اچھا خاصا چہرہ برباد کر ہو گیا ہے، داڑھی سے جنت ملے گی؟ کہا مولوی کیسے ہو، ابھی کچھ بول رہے تھے اور ابھی کچھ بول رہے ہو۔ میں نے کہا ان چیزوں سے جنت نہیں ملے گی، جنت صرف ایک چیز سے ملے گی اور وہ ہے ولایت علی۔ جنت صرف اور صرف ولایت علی سے ملے گی۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ شوکت صاحب نے وعدہ لے لیا اور جب میں پہنچا، فرض کیجئے مجھے کوئی لینے نہیں پہنچا، میرا چوراہے پر آ گیا اور دن کا 8:30 یا 7:30 بج رہا تھا، میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا ارے یار دیکھو اگر کوئی نہیں لینے آئے گا تو دیوان خانے میں مجلس پڑھنا ہے، کیسے پہنچ پاؤں گا، کہیں ان کا پروگرام نہ چوپٹ ہو جائے ہماری وجہ سے۔ پریشان حال ٹہل رہا تھا، ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ارے دیوان خانے مجلس پڑھنی ہے، وہاں میں 10 سال کے بعد جا رہا ہوں، راستہ مجھے پتہ نہیں ہے، ذرا آپ مجھے لیتے چلیے۔ راستہ پتہ ہے آپ کو؟ کہ راستہ تو نہیں پتہ ہے مگر پوچھ پاچھ کر۔ میں نے کہا پوچھ پاچھ کر؟ میں آپ کو رہبر نہیں بناؤں گا، آپ جائیے۔ جناب دوپہر آ گئی، پریشان ٹہل رہا ہوں، ایک صاحب اور ملے، کہا میاں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا دیوان خانے جانا ہے دھولڑی۔ کہا کہ چلیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا رستہ پتہ ہے آپ کو؟ کہا رستہ تو نہیں پتہ ہے لیکن اگر کوئی ملے گا بدماش راستے میں تو ہاتھ مضبوط، مکہ بہت ہے میرا۔ میں نے کہا لڑائی جھگڑے کے لیے میں نہیں نکلا ہوں، ارے میں وہاں مسجد پڑھنے جانا ہے مجھے، اور اگر نہ مجھے راستہ ملا تو میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، ان کا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے راستہ تو نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا پھر آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ جائیے، کوئی نہ کوئی تو ملے گا ہی۔ اب میں ٹہل رہا ہوں، پریشان ہوں، جناب سے باہر کا وقت آ گیا، بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب اور ملے، کہا میاں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا دھولڑی جانا ہے، مجلس پڑھنے جانا ہے، دیوان خانے میں جانا ہے۔ کہا آؤ چلو میں پہنچائے دیتا ہوں۔ تو وہی والا سوال ان سے میں نے کیا، راستہ پتہ ہے؟ کا راستہ پتہ تو نہیں ہے مگر آپ کو بھوک لگی ہے، میں ناشتے دان 8 منزل کا لیا ہوں، بھوکے مرنے نہ دوں گا۔ میں نے کہا بھائی وہاں جاؤں خود ہی کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، مجھے بس پہنچا دو، ہم بہت پریشان ہیں، اب دیکھو ٹائم ہونے والا ہے، پہنچنا چاہتا ہوں میں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، راز کیا ہے؟ میں نے کہا راز یہ ہے جو رہبر کامل خود ہی نہ ہو وہ راہ بتانا کیا جانے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے راستہ نہیں پتا تو میں آپ کو رہبر نہیں بنا سکتا، ہٹیے آپ۔ عزیزو حیرانی و پریشانی میں با آفتاب عالم تاب پردہ حجاب میں جانے والا تھا اور لیلی شب زلف دراز کرنے والی تھیں۔ اسی حیرانی میں اور پریشانی میں ایک نورانی شخصیت نظر آئی، کہا میاں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا رسول پل دھوڑی جانا ہے۔ کہا وہاں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ارے رسول پل دھوڑی میں دیوان خانے جانا ہے، مجلس پڑھنی ہے۔ کہا آؤ چلو میں پہنچائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا رستہ پتہ ہے؟ کہا کس کے گھر جانا ہے؟ آرزو صاحب کے یہاں جانا ہے، حسن احمد صاحب کے یہاں جانا ہے، محمد صاحب کے یہاں جانا ہے، کس کے یہاں جانا؟ شدن صاحب کے یہاں جانا۔ میں نے کہا ارے آپ تو ایسا کہہ رہے جیسے روز آتے جاتے ہوں۔
کہا روز آنے جانے کی کیا بات ہے؟ عید میں، بقرعید میں، محرم میں، سفر میں ان کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ چلے آتے ہیں، ہمارے گھر کوئی اچھی چیز بن جاتی ہے تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو وہ ہمیں بلا لیتے ہیں۔ سچ بتائیے ایسے کو رہبر بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ عقل کہتی ہے ایسے کو رہبر بنانا چاہیے۔ عزیزو میں اسلام کے چوراہے پر کھڑا تھا، مجھے جنت جانا تھا، پہلے صاحب ملے، میں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جنت جانا ہے، کہا آؤ چلو میں پہنچائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا رستہ پتہ ہے؟ کہا رستہ تو نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ ہٹ جائیے۔ دوسرے صاحب ملے، کہاں جانا ہے؟ کہا جنت جانا ہے، آئیے میں پہنچائے دیتا ہوں۔ رستہ پتہ ہے؟ کہا رستہ تو نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ بھی آئی، ہٹیے، ہوا آنے دیجئے۔ تیسرے صاحب ملے، کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے، آؤ چلو میں پہنچائے دیتا ہوں۔ رستہ پتہ ہے؟ کہا رستہ تو نہیں پتہ ہے، پوچھ پاچھ کے ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم نے کہا آپ بھی زحمت نہ کیجئے۔ ایک دفعہ چوتھا ملا، ایک دفعہ چوتھا ملا، کہنے لگا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا سرکار جنت جانا ہے۔ کہا جنت جانا ہے تو چلو میں پہنچائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا رستہ پتہ ہے؟ کہا کہاں جانا ہے؟ علم آدم کے ہاں جانا ہے، قصر موسیٰ کے ہاں جانا ہے، قصر داؤد کے ہاں جانا ہے، حیبت موسیٰ کے ہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا آپ تو ایسے کہتے جیسے روز آتے جاتے ہو۔ کہا روز آنے جانے کی کیا بات ہے، جب ہمارے یہاں فاقہ ہوتا ہے تو وہاں سے دسترخوان آتا ہے۔ جب ہمارے یہاں فاقہ ہوتا ہے تو وہاں سے دسترخوان آتا ہے۔ اور سنو، جب وہاں والوں کو ہمارے گھر کی روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی مسکین بن کر، اسیر بن کر، فقیر بن کر۔ عزیزو یہ وہ حضرات ہیں جن کے دامن کو اگر پکڑ لے گا انسان تو پھر جنت بڑی معمولی چیز کا نام ہے، ان سے ایمان میں جلا ہو جائے گی، اور وہ طبقے جنت میں ملیں گے جو انبیاء ما سبق کے برابر ہوں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملا دیں۔ بس عزیزان محترم، آپ حضرات نے اس کچمچ بیان کی سما خراشیوں کو سنا، برداشت کیا۔ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہ صرف پیغام ہے، کوئی واہ واہ کی بات نہیں ہے۔ عزیزو اپنے بچوں کو، کیونکہ یہ نوجوانوں کا عشرہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھو باپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پیسہ کم ہے، کچھ دقتیں ہیں تو بھوکے رہ جاؤ، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، کیونکہ آپ کا امام عالم تھا، جاہل نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے ممبر سلونی سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آپ اس کو ماننے والے ہو صاحب سلونی کے، تو یاد رکھیے اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کروائیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو قرآن کی بھی تعلیم دے دیجیے۔ اس لیے قرآن اگر بچہ نہیں پڑھے گا تو یاد رکھیے دنیا کا نہیں بگڑتا، باپ کا بگڑے گا جو بیٹا باپ کو قرآن پڑھ کر نہیں دے پائے گا۔ بس کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں جا کے پتہ کیجئے کہ کیسے کیسے حافظ قرآن تھے۔ حبیب ابن مظاہر جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام حسین رو کر کہتے ہیں میرا یہ وہ دوست ہے جو ایک رات میں ایک ختم قرآن کرتا تھا۔ تو یہ خالی واہ کی بات نہیں ہے، یہ تعریف کی بات نہیں ہے، اس کو ہم اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور آپ اپنے اوپر بھی لاگو کریں کہ ایک سماج پیدا ہو جو قرآنی ہو، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو۔ عزیزو امام حسین نے حبیب، زہیر، قاسم، علی اکبر جب سب کی قربانی دے چکے تو ایک دفعہ میدان میں آ کر کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ عزیزو لوگ خاموش ہیں، کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ امام کو لگا خیمے میں کوہرام مچ گیا ہے، گھوڑے کو موڑا، در خیمہ پر آئے، آواز دی، اے زینب میں ابھی زندہ ہوں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، نہ جانے اصغر کو کون سی طاقت آ گئی جو اپنے کو بار بار چولہے سے گرا دے رہے، بیبیاں سنبھال لے رہی ہیں۔ امام حسین نے کہا ہاں ہاں لاؤ لاؤ اصغر کو لاؤ، میں پانی پلائے دیتا ہوں، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، شاید ان میں کوئی انسان ہو جو ہمارے بچے کو پانی دے دے۔ اللہ نہ کرے باپ اتنا مجبور ہو کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ پانی مانگے اور ذلیل ترین آدمیوں سے۔ امام حسین نے اصغر کو لٹایا، ابا کا سایہ کیا، اور مقتل کی جب جانب بڑھے ہیں تو اشقیاء سمجھے حسین ڈر گئے، حسین سہم گئے، دیکھو حسین صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حسین نے آتے ہی جب ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک پھول سا بچہ ہے جو حسین اپنی آغوش میں لے کے آئے۔ اے رونے والوں، ایک دفعہ حسین نے کہا اے لوگو تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں، تو میرے خیال سے اس بچے کی کوئی خطا نہ ہوگی، لو اسے پانی پلا دو۔ رونے والوں جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ آپ اس پہ متوجہ نہیں ہوئے۔ امام حسین نے کہا اما ترونا کیف یتلذا، دیکھتے نہیں میرا بچہ کیسے ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپ رہا ہے۔ یتلذا عربی میں کسے کہتے معلوم ہے؟ یتلذا عربی میں اس مچھلی کو کہتے ہیں کہ جب آپ پانی سے باہر نکالیے تو وہ مچھلی زور زور سے تڑپے گی، اسے یتلذا نہیں کہتے۔ پھر ایک کنڈیشن آتی ہے کہ وہ خالی اپنا جسم ہلاتی ہے، اسے بھی یتلذا نہیں کہتے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ صرف اور صرف وہ اپنا منہ کھولے گی اور منہ بند کر لے گی، اپنا منہ کھولے گی اب بند کر لے گی۔ اما ترون کیف یتلذا، اے فوج جفاکار دیکھتے نہیں میرا بچہ کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی منہ بند کر لے رہا ہے، لو اسے پانی پلا دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کوئی جواب جب نہ آیا تو ایک دفعہ امام حسین نے کہا میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کر لو۔ حسین نے اپنے لخت جگر کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا دیا۔ میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان۔ باپ ہے نا آپ کو بھی تو اللہ نے بچہ عطا کیا ہوگا، بیٹے ہوں گے نا۔ باپ بیٹے کو کتنا چاہتا ہے، کیا حسین کو نہیں معلوم کہ کربل کی زمین کتنا جل رہی ہے؟ عزیزو جب اصغر کو اٹھایا تو لوگوں نے اصغر کے تیر کو دیکھا، اصغر کے بدن کے چھالے کو نہ دیکھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے تو ایک دفعہ ہرملا کو آواز دی گئی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ بازیزو اس نے 3 پھال کا تیر جوڑا، اب جو رہا کیا تو ایک تیر کان پہ لگا، ایک بازو پہ لگا اور ایک گلے پہ لگا۔ آپ کو تعجب نہ ہوا؟ تیر 3 پھال کا ہے اور کیسے گلا زخمی ہو گیا، کیسے کان تک زخم پہنچ گیا؟ عزیزو جب میں نے 3 پھال کے تیر کو دیکھا، اصغر کے جسم کو دیکھا تو پتا چلا ایک گلے پہ لگا، ایک کان پہ لگا، ایک بازو پہ لگا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے, برکتیں نازل فرمائے. عزیزو اگلے برس رہو گے تو علی اصغر پہ رہو گے, اور یہ جھولا نکلے گا اس کی تم زیارت کرنا. عزیزو معلوم ہے یہ تیر کتنا وزنی ہوتا ہے؟ معلوم ہے یہ تیر کتنا وزنی ہوتا ہے؟ یہ تیر بہت بڑے شجاع کے لیے استعمال ہوتا تھا یا بہت بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس تیر میں اتنی قوت ہوتی تھی کہ لوہے کی چادروں کو چیر کر اس طرف سے اس طرف نکل جاتا تھا. اے رونے والوں, حرملہ کا پرقوت بازو, اصغر کا چھوٹا گلا تیر گلے پہ لگا. ارے حسین کتنا بیچے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. اے رونے والوں, جب زور سے روتے ہیں نا تو کوئی آئے یا نہ آئے, ایک کمر خمیدہ رومال ہاتھ میں لے کے ضرور آتی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلائے. اے رونے والوں, ایک دفعہ ساری چیزیں چھوڑ کر جب تیر گلے پہ لگا نا تو ٹپکتے ہوئے خون کے نیچے حسین نے چلو لگا دیا اور سارا خون اپنے چہرے اقدس پہ مل لیا. بیٹا گواہ رہنا, اسی شکل و صورت سے نانا سے ملاقات کروں گا. یہ کہہ کر حسین اصغر کی لاش کو لے کر کبھی آگے چلے کبھی پیچھے آئے. عزیزو, حسین فاتح خیبر کا لال ہے. حسین کے صبر کا امتحان مت لیجیے گا. حسین کو دیکھا حبیب کے لاشے پہ پہنچے, چہرے پر مسکراہٹ تھی, آواز دی, مولا میری اس قربانی کو قبول کر لے. اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا. حسین میں تذبذب نہ آیا. بیمار یتیم بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں چنا. حسین کے پاؤں میں لڑکڑاہٹ نہ تھی, اور برابر کے بھائی عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم فرات کے کنارے سے اٹھایا, خیمے تک لائے, مگر عباس کا علم اٹھایا. ذوف و ناتوانی کے آثار حسین میں نظر نہ آئے. لیکن اصغر تمہیں کون سی طاقت آ گئی؟ اے اصغر تمہیں کون سی طاقت آ گئی کہ فاتح خیبر کا لال کبھی آگے بڑھ رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. جانتے ہیں حسین کیا سوچ رہے ہیں؟ جانتے ہیں حسین کیا سوچ رہے ہیں؟ حسین سوچ رہے ہیں اگر دفن کر دوں اصغر کو تو کہیں مامتا کی ماری رباب یہ نہ کہہ پڑے مر گیا تھا بچہ, مر گیا تھا اصغر, پرواہ نہیں, مردہ ہی چہرہ دکھا دیا ہوتا. حسین اسی شش و پنج میں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. بیک دفعہ حسین نے طے کیا کہ رباب کو مردہ چہرہ دکھانا ہے. بیک دفعہ آ گئے خیمے کے پاس, آواز دی, اے رباب تیرا بچہ پانی پی کے آ گیا. رباب سے پہلے سکینہ آئیں اور کہا, بابا آپ بھیا کو پانی پلائے. بابا میں بھی تو پیاسی تھی. اتنا کہنا تھا. حسین لرز جاتے ہیں, ابا کا دامن ہٹاتے ہیں تو دیکھا تیر بار کا تیر لگا ہے, من کا جانا ہوا ہے. رباب کہتی ہے, آپ مثلوں کا یونہار, اے میرے لاڈلے تو جیسے بھی نہر ہوتے ہیں. اصغر ذبح ہو گئے تھے, ذبح ایک کان سے دوسرے کان تک تیر آ گیا تھا.
بس عزیزو بہت رو لیے، اب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے شہزادی آپ کی عزاداری کو قبول فرمائیں گی، آپ کے اشکوں کو اپنے رومال میں انشاءاللہ جگہ مرحمت فرمائیں گی۔ اے رونے والو، حسین نے اصغر کو دفن کر دیا، اشقیہ نے سر قلم کر لیا، بیویاں اسیر ہوئیں، قید خانے میں گئیں، مگر جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچتا ہے تو بشیر ابن جزلم کو سیاہ علم دے کر امام کہتے ہیں بشیر جا اعلان کر دے ہم لٹ کے آ گئے ہیں۔ بشیر نے سیاہ علم لیا، مدینے کا رخ کیا، آواز دی یا اہل الیثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدرارو، اے مدینے والو مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا، ان کی بیویوں کو اسیر کیا گیا، قید خانے کی نظر کی گئی، اب وہ لٹ کے آ گئے ہیں۔ بشیر نے اعلان کیا اور کچھ دن کے بعد جب حالات بالکل نارمل ہو گئے تب جا کر بشیر نے کہا مولا میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا تیرے بڑے احسانات ہیں، ذرا ٹھہر جا میں پھوپھی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ جناب زینب علیہ مقام کے پاس سید سجاد آئے، آواز دیے پھوپھی اماں بشیر جانا چاہتا ہے، تو کہا ٹھہر اس کو روکو میں بھی کچھ دینا چاہتی ہوں اس کو، کہہ کر ایک رومال نکالا، اس میں کچھ چیزیں رکھیں، گرہیں لگائیں اور کہا بیٹا جا کر کہہ دینا بشیر سے کربلا میں ہم لٹ گئے، اے بشیر ہم کربلا میں لٹ گئے، دیکھو گھٹ گھٹ کے مت رو، آج کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے۔ جا کے بشیر سے کہہ دینا اے بشیر ہم کربلا میں لٹ گئے، اب ہمارے پاس اتنا نہیں رہا، اگر رہتا تو ہم دیتے، یہ اسے قبول فرما لے۔ لا کے سید سجاد نے بشیر کو دیا، مولا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھ لو، اب میری پھوپھی نے اتنا کہا ہے کہ بشیر ہمارے پاس اب اس سے زیادہ نہیں ہے، ہم کربلا میں لٹ گئے ہیں، اسے قبول فرما لے، تیرے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ بشیر نے وہ گرہیں رومال کی کھولی تو کیا دیکھا؟ سیدانیوں کے زیورات، سیدانیوں کے زیورات۔ بشیر نے کہا اے مولا اے مولا اگر میں سیدانیوں کے زیورات پر ہاتھ لگاؤں تو بجلی گر پڑے، میں سیدانیوں کے زیورات پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے مولا اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا، بھائی یہی آخری فقرہ ہے، یہ فقرہ سمجھ میں آ جائے، میری ماں کے لیے دعا کر دو۔ ایک دفعہ بشیر نے جب کہا مجھے ایک ایسی چیز دے دیجئے جو قبر میں میری بخشش کا سہارا بن جائے، امام آئے بیت الشرف میں، جناب علیہ مقام جناب زینب علیہ مقام سے کہا اے پھوپھی اماں بشیر زیورات پر ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ سیدانیوں کے زیورات ہیں، اگر مجھے دینا ہے تو کچھ ایسی چیز دے دے جو قبر میں میری بخشش کا سہارا بن جائے۔ اچھا بیٹا میں دے دیتی ہوں، کہہ کر ایک رومال لیا، تہ پہ تہ لگائی اور کہا بیٹا جاؤ دے دینا اور کہنا بشیر کفن میں سینے پہ رکھ لے گا، انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ اے رونے والوں اب جو بشیر نے کھولا تو دیکھا کہ جگہ جگہ تیر کے نشانات ہیں، خون کے دھبے ہیں۔ اے مولا یہ رومال کہاں تھا؟ اے بشیر تو نے کیا پوچھ لیا؟ یہ رومال میرے بھیا اصغر کے گلے پہ بنا تھا۔ اے رونے والوں
समाज मेहमान समझते नादान समझते मेहमान समझते असग़र तुझे बेदर्द मुसलमान समझते जख्म न पड़ता कभी बानों के जिगर पे जालिम तुझे घर समझते मेहमान समझते मैदानों में असग़र तुम्हें घर जाने न देती क्या सरवर दिल में मेरी जान समझते नादान समझते मेहमान समझते अरे क्या समझोगे तुम दर्द अभी बानों के दिल का होशियार जो समझते मेहमान समझते अरे इस उम्र के हैं माँ भी नहीं ज़ब्हा के काबिल ए काश कम कर तुझे इंसान समझते नादान समझते मेहमान समझते बेदर्द नहीं साहिबे औलाद न होंगे वरना मेरे हसरत मेरे Hussein!